ہندوستان کے وزیر اعظم کی ذمہ داری اس ملک کو قانون کے اعتبار سے چلانے کی ہے، نہ کہ دوسرے مذاہب میں دخل اندازی کی، کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون سی کتاب صحیح ہے، کون سی کتاب غلط ہے، اور کس کتاب میں کیا درست رکھنا ہے اور کیا نکالنا ہے۔ یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری تو ملک کو چلانے کی ہے، اور ملک قانون اور سنویدھان سے چلتا ہے۔ ہندوستان کا جو دستور ہے اس کے مطابق بھی یہ ملعون سزا کا مستحق ہے۔ یہ نہ مسلمان ہے، نہ شیعہ مسلمان ہے، نہ یہ سنی مسلمان ہے، یہ بالکل مرتد ہے، اور ایسے لوگوں کو تو اگر پھانسی کی سزا دی جائے وہ بھی بہت کم ہے، بہت کم ہے اس کے لیے۔ اور اگر دیش کے پردھان منتری نے اس کے اوپر سخت کارروائی نہیں کی تو کہیں نہ کہیں پورے دیش کے لوگوں میں ایک میسج جائے گا دیش کے پردھان منتری کے پرتی کہ دیش کے پردھان منتری ایسے آدمی کو پناہ دینے کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسے آدمی کو پھلنے پھولنے کا موقع دے رہے ہیں کہ جو آدمی دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج تک نرسنگ آنند وسیم رضوی کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ کھلے کیوں آزاد گھوم رہے ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں ماننیہ یوگی آدتیہ ناتھ جی سے کہ وہ اس پہ سنجیان لیں۔ قرآن کا جو شبد ہے، قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کی میننگ، قرآن جو شبد ہے، قرآن کہتے ہیں اس کی میننگ ہے جو بار بار پڑھا جائے۔ تو دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جتنی بار اور بار بار ہر جگہ، ہر مسجد میں، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسی کتاب دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، لہذا انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ 1400 سال میں پہلی دفعہ کوئی وسیم رضوی آیا ہے جس نے اس کے مطلب اور معنی کو سمجھا ہے۔ اس کو جبکہ عربی کے گرامر تک یاد نہیں، وہ اسے معلوم ہی نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، یہاں قرآن کا مقصد کیا ہے، جبکہ وہ 26 آیتیں پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو پھیلانے کا سبق اور درس دیتی ہے۔ اس ملعون اور نالائق نے جو گستاخی کی ہے، اور یہ گستاخی چھوٹی گستاخی نہیں ہے بلکہ براہ راست یہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو چیلنج ہے۔ جو اس کے نازل کردہ کتاب ہے اسی کے بارے میں نالائق اور نامعقول آدمی کہتا ہے کہ اس میں کمی اور خامی ہے، جس کو پورا کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرف مسلمان کہتا ہے اور پھر اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اس کو اطمینان اور بھروسہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں اس ملعون سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرف مسلمان کہتا ہے، تو وہ مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ میں وہ اس کتاب کو جو اس نے تیار کی ہے وہ وزیر اعظم کو بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ اور وزیر اعظم سے پھر مطالبہ ہے کہ اس کو ہندوستان میں مدارس میں، مساجد میں اور مسلمانوں میں رائج کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ مذہبی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ خامیاں تھیں، نعوذ باللہ، اور ان کی اس نے تصحیح کی ہے، تو پھر اپنی اس کتاب کو وہ عالم اسلام میں بھیجتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو شیعہ مسلمان کہتا ہے تو پھر اس کو عالم اسلام کا، شیعیت کا جو مرکز ہے وہ ایران، وہاں بھیجنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتا ہے تو پھر خاص طور پر عالم اسلام میں اس کو سعودی عرب بھیج کر وہاں کے علماء، مشائخ اور مفتیان کرام سے اس کی تائید اور تصدیق کرانی چاہیے تھی۔ لیکن اس نے اپنی اس کتاب کو، جو اس کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں اور بیجا اعتراضات ہیں، نامعقول باتیں کہی ہیں، وزیر اعظم ہندوستان کو بھیجنے کا کوئی مطلب اور کوئی معنی نہیں ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی ذمہ داری اس ملک کو قانون کے اعتبار سے چلانے کی ہے، نہ کہ دوسرے مذاہب میں دخل اندازی کی، کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون سی کتاب صحیح ہے، کون سی کتاب غلط ہے، اور کس کتاب میں کیا درست رکھنا ہے اور کیا نکالنا ہے۔ یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری تو ملک کو چلانے کی ہے، اور ملک قانون اور سنویدھان سے چلتا ہے۔ ہندوستان کا جو دستور ہے اس کے مطابق بھی یہ ملعون سزا کا مستحق ہے کہ اس نے لوگوں میں منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ہندوستان میں بسنے والے سب لوگوں کو اپنے اپنی مذہبی کتابوں پر، اپنے اپنے مسلک اور طریقے پر چلنے کی پوری آزادی ہے۔ اس نالائق نے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں ہی کی دل آزاری نہیں کی، بلکہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں اس نے ان کو ستایا اور ان کی دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ ہندوستان کے قانون کے بھی خلاف ہے کہ اس نے یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اور جو ان کی مذہبی آزادی تھی اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اور اس نے اپنی رائے ایک کتاب کی شکل میں تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے قانون کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ اس لیے ہم
تمام مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اس پر دیش دروہ کا مقدمہ بھی لگایا جائے، اور اسلام کی جو عظیم الشان اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کے سلسلے میں اس نے بد کلامی اور گستاخی کی ہے، اس میں تحریف کی ہے، اس کے اعتبار سے بھی اس پر مقدمہ چلایا جائے۔ نرسنگ آنند ہو یا وسیم رضوی ہو، دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، دونوں کا کام ایک ہی ہے، دیش کو سمپردائکتا میں بدلنا، دیش کا ماحول خراب کرنا۔ اور ادھر وسیم رضوی ہو یا نرسنگ آنند ہو، کم نہ نرسنگ آنند ہے نہ کم وسیم رضوی ہے۔ ابھی فی الحال وسیم رضوی نے جو قرآن کے اندر تحریف کر کے اسے ایک کتاب کی شکل دے کے ماننیہ وزیر اعظم جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو پیش کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مطلب کیا ہے۔ کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ اس ملک کے کوئی قانون گرنتھ کے جانکار تھوڑی نہ ہے کہ وہ مذہب کے اوپر ٹپڑی کریں؟ وشیش ٹپڑی کا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کے اوپر دھارمک معاملے کے اندر جو ہے انٹرفیئر کرے۔ بات یہ ہے کہ وسیم رضوی جیسا لعنتی، مردود، ایسا منحوس، خبیث کہ جس کا وجود اس سرزمین پر وجود جو ہے وہ ہندوستان کے لیے، اس زمین کے لیے اور ہندوستان کی گنگنا جمنی تہذیب کے لیے خطرہ ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں پرزور، میں ماننیہ ہوم منسٹر گرہ منتری امت شاہ جی سے مطالبہ کرتا ہوں، ان سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ وہ فی الفور سنجان لیں اور وسیم رضوی کو گرفتار کریں، نہ صرف یہ کہ گرفتار کریں بلکہ اس کے اگینسٹ کارروائی کر کے اور دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کے لیے اور ایک وشیش سمودائے یعنی مسلم سمودائے کو اور ان کو برباد کرنے کے لیے اور ان کو سمپردائکتا میں ان کا ادھارن کرنے کے لیے اس کے خلاف کارروائی کریں اور اسے پھانسی دیں۔ میرا پھانسی کا مطالبہ ہے، بلکہ ہم سب کا پھانسی کا مطالبہ ہے کہ ایسا شخص جو ہندوستان کی امیج ادر کنٹریز میں خراب کر رہا ہے، جو عرب کنٹریز ہیں اور دوسری کنٹریز ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے جہاں ہندوستان کی ایک ونڈرفل امیج ہے، ہندوستان کو ایک مانیتا کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، جب ان کو یہ پتہ لگے گا، کیونکہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ صرف ہندوستان تک سمت نہیں ہے، وہ تو عرب کنٹریز میں 2.25 ارب مسلمان ہیں اس پورے ورلڈ میں، جس کے اندر امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ، لندن، افریقہ سب جگہ ہیں۔ تو وہاں کیا میسیج جائے گا ہندوستان کا، موجودہ سرکار کا کیا میسیج جائے گا کہ سرکار جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے؟ جو وسیم ملون نے جو بات کہی ہے قرآن کے تعلق سے وہ بہت غلط اس نے ڈیسیجن لیا ہے۔ اس کے نزدیک سپریم کورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دیش کے قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو مسلمان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے لوگوں نے ہی ان کو نکال دیا ہے دھرم سے۔ تو اس لیے وہ ایک سیاسی طور پر یا کچھ لوگوں کے کہنے پر انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے جس طرح وہ بول رہا ہے قرآن مجید کی آیات کے تعلق سے کہ اس سے آتنک کا ماحول بن رہا ہے، دہشت گردی کا ماحول بن رہا ہے۔ آپ یہ سوچئے اس بات کو کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ ہم جیسے مثال کے طور پر دارالعلوم دیوبند ہے، مسلمان سنی سماج کے لوگ ہیں، شیعہ سماج کے لوگ ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، ہزاروں مسجدیں ہیں، اور انہوں نے دیش کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، دیش کو بنانے کی بات کی ہے۔ وہ بھی تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ رات دن قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ہم اپنی بات کریں، ہمارے گھر پریوار میں 1000 حافظ قرآن ہیں، 1000 حافظ قرآن ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے، رات دن قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کبھی ان کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوئی کہ مجھے کسی کو مارنا ہے، مجھے کسی پر حملہ کرنا ہے۔ تو اگر جو تم بات کہہ رہے ہو کہ 26 آیات ہیں، ان سے یہ بڑھاوا ہو رہا ہے، تو 1000 ہمارے پریوار میں حافظ قرآن ہیں جو رات دن قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ایسا گزرتا ہے کہ رات دن لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور جتنے مسلمان بھائی ہمارے یہ بھی حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ بھی ہمارے قاری صاحب حافظ قرآن ہیں، یہاں جتنے بھی سب حافظ قرآن موجود ہیں، اور دیش کی رکشا کے لیے، سماج کو ایک بنانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کون سی عقل والی بات کر رہے ہیں کہ قرآن والے یوں ہو رہے ہیں، قرآن والے یہ تمہاری عقل کی گندگی ہے، تمہارا تصور، تمہارا خیال گندہ ہو چکا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریلیف کا کام وہ کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں۔ جتنے بھی افریقی کنٹری ہیں وہاں دبئی سے، امارات سے، سعودی عرب سے، ترکی سے ان کے لیے ریلیف کا سامان جاتا ہے، کھانے پینے کا۔ افریقی کنٹری کے اندر کروڑوں لوگوں کے لیے وہ لوگ جو ہے مدد بھیجتے ہیں، تو وہ بھی تو سب مسلمان قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔
ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر کے گویا کہ قرآن والوں کا بدنام کر رہے ہیں, قرآن کے نام سے بدنام کر رہے ہیں. یہ بہت گھناؤنی حرکت ہے, یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے. ایک ایک حرف اس کی حفاظت خداوند قدوس اپنی طرف سے کر رہا ہے, اس کی حفاظت ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. کسی بھی حرف میں, زبر میں, زیر میں, منتر میں, سوتر میں, آیت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے. انشاءاللہ یہ قرآن ہمیشہ قائم ہے, ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ پڑھا جائے گا. قرآن کا جو شبد ہے, قرآن کے معنی کیا ہے, قرآن کی میننگ, قرآن جو شبد ہے, قرآن کہتے ہیں اس کی میننگ ہے جو بار بار پڑھا جائے. تو دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جتنی بار اور بار بار ہر جگہ, ہر مسجد میں, گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو ایسی کتاب دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. لہذا انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن ہمیشہ پڑھا جائے گا. کسی کے کہنے سے یا کسی پرندے کی بیٹ گرنے سے, اس کی آنکھ کے اوپر جو ہے, ایک عورت تھی, اس نے کہا کہ چاند, اس نے دیکھا کہ یہ چاند اس بار جو چاند نکلا ہے, ایک عورت جب چاند دیکھنے پہنچی تھی کہ اس بار جو اس مہینے کا جو چاند نکلا ہے نا وہ بدبودار نکلا. تو اس نے کہا بدبودار چاند نکلا کہ ہاں, کہ یہ اس بار جو چاند نکلا نا بڑا بدبودار ہے, بدبو آ رہی ہے چاند میں سے. تو کسی نے کہا رہے پگلی, چاند میں سے بدبو نہیں آ رہی ہے, بلکہ تو نے جو اپنے بچے کے بھی جو لیٹرین صاف کری ہے نا, تو وہ تیری انگلی میں لیٹرین لگی ہوئی ہے اور تو نے اپنی آنکھ کے اوپر جو ہے انگلی لگا رکھی ہے, تو وہ بدبو جو ہے تمہاری ناک تک پہنچ رہی ہے اور تو یہ سمجھ رہی ہے کہ چاند جو ہے بدبودار نکلا ہے. تو اس لیے جو ہے وہی ایسا آدمی ہے جو اسے کیڑا نظر آ رہا ہے, گندگی نظر آ رہی ہے, نجاست نظر آ رہی ہے اس کو. قرآن تو اپنی جگہ برحق ہے, پاک صاف ہے. بہرحال اس کے کہنے بولنے سے کیا کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اصل میں وسیم رضوی نے یہ کوئی پہلا قدم نہیں اٹھایا اسلام کے خلاف. کئی سال سے مسلسل اپنی ملعونیت اور شیطانیت کا مظاہرہ کرتا ہوا ہے, اور بھارت کے یہ 30 کروڑ مسلمان صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک پاگل ہے جس کے دماغ کا کوئی تار ہٹا ہوا ہے, اس کو چھوڑ رہے ہیں اور مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں. اور وسیم رضوی جیسے لوگ آج نہیں 1400 سال میں بہت سارے لوگ ایسے آئے, ابو لہب جیسے لوگ, وسیم رضوی جیسے لوگ, جنہوں نے قرآن پر کیچڑ اچھالا اور اس کو کہا کہ یہ جہاد کی جو آیتیں ہیں یہ فساد پھیلاتی ہیں, جھگڑا کراتی ہیں. حالانکہ مجاہد آرمی کو کہتے ہیں اور جہاد جو کرتے ہیں وہ یہ پولیس کرتی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں, عربی کا شبد ہے جس کا ترجمہ ہر آدمی نہیں سمجھتا اصل میں. اس لیے وسیم رضوی نے کہا 26 آیتیں ہیں, 1400 سال میں پہلی دفعہ کوئی وسیم رضوی آیا ہے جس نے اس کے مطلب اور معنی کو سمجھا ہے. اس کو جب کہ عربی کے گرامر تک یاد نہیں, وہ اسے معلوم ہی نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے, یہاں قرآن کا مقصد کیا ہے, جبکہ وہ 26 آیتیں پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو پھیلانے کا سبق اور درس دیتی ہے ان پر اگر چلا جائے. لیکن وہ اس کو کہہ رہا ہے فساد پھیلاتے ہیں. دنیا میں کہاں جب بدماشی کو روکنے کے لیے, گنڈا گردی کو روکنے کے لیے پولیس کا سہارا لیا جاتا ہے, اور ایک ملک دوسرے ملک کو شانتی اور امن پیدا کرنے کے لیے اپنی ملکوں کی فوجوں کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آئے. اس لیے وسیم رضوی جو قرآن لے جا کر کے پردھان منتری کو دیتا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت کی بات ہے اس کی, یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ وہ پردھان منتری کے پاس اس قرآن کو لے جا کر کے, اور اس کو یہ یقین ہے کہ پردھان کوئی نہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی یعنی قدم اٹھائے گا اور وہ اعلان کر دے گا جو وسیم رضوی نے قرآن جو 26 آیتیں نکال کر جو پیش کیا یہی صحیح ہے. 30 کروڑ نہیں 2.5 ارب مسلمان جو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں, اگر اس میں سے آدھا بھی غائب کر دے تب بھی یہ قرآن محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, قیامت تک رہے گا, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی. وسیم رضوی جیسے ہزاروں لوگ دنیا سے مر جائیں گے, چلے جائیں گے, اور قیامت تک یہ قرآن جس کے بارے وہ 26 آیتیں نکالنے کی بات کرتا ہے یہ زندہ اور پائندہ رہے گا, قیامت تک رہے گا. میں دیش کے پردھان منتری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ نعرہ سچا ہے اور آپ اس نعرے میں سچے ہیں کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس اور سب کا وشواس, تو آپ کو پریکٹیکل وسیم جیسے ناہنزار ظالم ملعون فرعون شیطان کو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے آجیون کراواس دینے کا کام کریں آپ, اور اس کے خلاف جو کیا کہتے ہیں مقدمہ درج کریں اور ایسے ویکتی کو ایسی سزا دیں کہ تاکہ کوئی بھی آدمی دیش کے ساتھ میں
چونکہ ہمارا جو دیش ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار دیش ہے. یہاں پر گیتا پڑھنے والے لوگ ہیں, یہاں پر رامائن پڑھنے والے لوگ ہیں, یہاں پر گرو گرنتھ کو پڑھنے والے لوگ ہیں, یہاں پر قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ ہیں. اور یہی یہ خوبصورتی ہے کہ جس نے پورے دیش کو جو ہے سو پوری دنیا کے اندر جو ہے الگ پہچان دی ہے. اس الگ پہچان کو وسیم جیسے اور نرسنگھا نند جیسے آدمی نے اپمانت کرنے کا کام کیا ہے, اس کو ختم کرنے کا کام کیا ہے. ایسے آدمی کو اس دیش میں پھلنے پھولنے کا موقع دیش کے پردھان منتری اور دیش کے گرہ منتری کو موقع نہیں دینا چاہیے. اور اگر آپ موقع دے رہے ہیں, جس طرح سے یو پی کے اندر جب وسیم جیسا آدمی جاتا ہے تو ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے, جبکہ اس کی جگہ جو ہے وہ جیل کی سلاخیں ہونی چاہیے, نہ کہ دیش کی کھلی ہوا ہونی چاہیے. دیش کی دھرتی پر ایسے آدمی کو کبھی بھی کھلے عام گھومنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جو دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. وسیم جیسے آدمی اور نرسنگھا نند جیسے آدمی جو ہمارے پروجوں نے اس دیش کو اپنے خون سے سینچا تھا, اپنے پرانوں کی آہوتی دی تھی اور اس دیش کو ایک بھارت دیش بنانے کا کام کیا تھا. ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے نام کے ساتھ میں پورا ایک گلدستہ تیار کیا تھا. اس گلدستے کو جو اکھاڑنے کا کام کیا جا رہا ہے, ایسے ویکتی کو اس دیش کے اندر جو ہے سو آزادی کے ساتھ گھومنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. ایسے لوگوں کو اور ایسے ہی وسیم, رضوی نہیں لگاؤں گا میں, چونکہ رضوی لگانا اس کے نام کے ساتھ بالکل گناہ سمجھتا ہوں, اس لیے کہ یہ نہ مسلمان ہے, نہ شیعہ مسلمان ہے, نہ یہ سنی مسلمان ہے, یہ بالکل مرتد ہے. اور ایسے لوگوں کو تو اگر پھانسی کی سزا دی جائے وہ بھی بہت کم ہے, بہت کم ہے. اس کے لیے اگر کہیں ہوتا ایران میں یا دوسرے ملک میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے. یہ بالکل کلنک ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے. شیعہ حضرات نے قرآن میں کہاں تحریف کی؟ اور اگر اس نے جو اس کے مطابق 26 آیتیں نکال کے کوئی کتاب لکھ کے, قرآن نہیں کہوں گا اسے اگر اس نے شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے, ایران بھیجتا, اس کی تصحیح کراتا, اس کی وہاں سے اجازت لیتا, اور قرآن پاک کو اگر یہ چاہتا ہے کہ میں سنی مسلمان ہوں تو یہ عرب بھیجتا, ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند بھیجتا. یہ تو کہیں کا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ انسان نہیں بلکہ جانور اور حیوان, ان سے بھی بدتر شخص ہے یہ. پہلے اس نے مقدمہ ڈالا, سپریم کورٹ جو ہندوستان کی اعلیٰ عدالت ہے اس سے آگے عدالت ہی نہیں, سپریم کورٹ نے اس کو لتاڑا اور اس پر جرمانہ کیا. یہ منحوس پھر بھی اس کتاب میں تحریف کر کے اور اپنی کتاب وزیر اعظم کو پیش کرتا ہے. وزیر اعظم ہمارے قانونی وزیر اعظم ہے, ملک کو قانون سے چلاتے ہیں. کسی کے دھارمک مسئلے میں وزیر اعظم کو بھی مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ جمہوری ملک ہے, اس میں ہر آدمی کو اپنا مذہب ماننے کی اجازت ہے, ہر مسلک کو, ہر مذہب کو اپنی عبادت کرنے کی وہ ہے. ایسے لوگ جو نرسنگھا نند جیسے جو گستاخ رسول بھی ہیں, گستاخ قرآن بھی ہیں, اور ایسا ہی وسیم ہے, یہ دونوں ایک ہے. ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ہم وزیر اعظم, وزیر داخلہ سے اور اپنی حکومت کے جو ذمہ دار ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو کم از کم پھانسی نہیں تو کم سے کم ہمیشہ کے لیے جیلوں میں ڈال دیا جائے.